آج میں آپ کو تعلیم و تربیت کی کتاب میں سے نئی کہانی سناؤں گا. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے غور سے سننا. اس کہانی کا نام ہے مجستی. اس کا مطلب ہے علم حیات یا فلکیات پر یونانی زبان میں حکیم بطلیموس کی مشہور کتاب جس کا عربی ترجمہ مہک توسی نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کتاب سے یہ کہانی لی گئی ہے. یہ اس کا میننگ ہے. ٹھیک ہے, خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں شیخ ابن علی ایک مشہور عالم تھے. سارا دربار ان کا ادب کرتا اور احترام سے پیش آتا, اور خود خلیفہ بھی انہیں بہت عزت دیا کرتا تھا اور اکثر انعام اکرام سے نوازتا رہتا. شیخ ابن علی کے شاگردوں کو اپنے استاد کے اکرام پر بڑی خوشی ہوتی اور وہ اکثر حیرت اور فخر سے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک روز شیخ بہت خوشگوار موڈ میں تھے. ایک شاگرد نے عرض کیا, استاد جی ایک بات بتائیں, یہ سب عزت آخر آپ کو کس طرح حاصل ہوئی؟ اس کے جواب میں شیخ نے انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا. کہنے لگے, جب میری عمر 17-18 برس کی تھی تو میں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکا تھا. صرف ایک خواہش دل میں تھی کہ کسی طرح مجستی پڑھ لوں. المجستی یونانی دور کی بہت قدیم کتاب جس میں علم حساب وغیرہ کی تفصیل بیان ہوئی ہے. یہ کتاب اتنی مشکل ذہن کو الجھا دینے والی ہے کہ عام لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں کاغذ بازار کے قریب شیخ معروف ایک شخص رہتا تھا. وہ مجستی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتا تھا اور بہت مہنگی فروخت کرتا تھا. یعنی 200 دینار کی ایک کتاب. 200 دینار ایک بہت بڑی رقم تھی. اس رقم میں تو کئی بکریاں آسانی سے خریدی جا سکتی تھی. میں نے ایک روز اپنے ابا جان سے خواہش کی کہ مجھے مجستی خریدیں. وہ میرے شوق سے واقف تھے. کہنے لگے, بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو, کہیں سے پیسے آتے ہیں تو خرید دیتا ہوں. یہ سن کر میرا دل بجھ گیا. غربت بھی کیا چیز ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن خراب حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے. میں بھی ان میں سے ایک تھا. اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ ہوا. میرے والد اپنے ایک پرانے دوست کو ملنے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے اور اپنے ساتھ مجھے بھی لیتے گئے. مقصد یہ تھا کہ جتنی دیر وہ دوست کے پاس بیٹھیں گے میں باہر گھوڑے کی لگام تھام کے کھڑا رہوں گا. اور وہ ہوا بھی ایسے ہی. میرے والد اندر چلے گئے اور میں باہر سائے میں گھوڑا پکڑ کر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک نوکر باہر آیا اور کہنے لگا, آپ کے والد ابھی ہمارے آقا کے پاس کچھ دیر ٹھہریں گے, اس لیے آپ واپس چلے جائیں. میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی جانب چل پڑا. راستے میں بازار تھا. میرے جی میں پتہ نہیں کیا آئی کہ میں بازار میں داخل ہو گیا اور گھوڑا 300 دینار میں بیچ ڈالا. پھر ان پیسوں سے مجستی خریدی اور باقی پیسے اور کتاب لے کے گھر آ گیا. گھر کے صحن میں میری والدہ بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی. میں نے سب سے پہلے باقی پیسے انہیں دیے اور پھر پورا قصہ سنایا اور ان سے 2 وعدے لیے. پہلا یہ کہ وہ والد صاحب کو میرے بارے میں ٹھنڈا کریں گے اور دوسرا یہ کہ وہ صبح شام کا کھانا مجھے میرے مکان میں پہنچاتی رہا کریں گی. میں قربان جاؤں ماں کی محبت پہ کہ انہوں نے پہلے ذرا سا ڈانٹا, پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر دونوں وعدے پورے کرنے کی حامی بھر لی. یہاں میں یہ بتا دوں کہ میرا اپنا ایک علیحدہ مکان تھا جو میرے والد نے میری تعلیم کے لیے بنوا کر دیا تھا. تعلیم کے دنوں میں وہاں رہ کر پڑھا کرتا تھا. میرے والد کہتے تھے کہ جن بچوں کو پڑھنے کے لیے زمانے میں دوستیوں کا شوق ہو جائے وہ کبھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے والد کے غصے سے بچنے کا خود ہی انتظام کر دیا. وہ یوں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بہت ہی شکایتی انسان تھا. اس نے جب مجھے بازار میں گھوڑا بیچتے دیکھا تو خود ہی ساری بات سمجھ گیا. والد صاحب کو شکایت لگانے کے لیے ان کے دوست کے گھر پہنچ گیا. والد صاحب کو جب خبر ہوئی تو غصے سے ان کا منہ سرخ ہو گیا. وہ ویسے بھی بہت غصے والے انسان تھے. دوست نے جب ان کی حالت بدلتے دیکھی تو وجہ پوچھی. انہوں نے بتا دی. دوست یہ سن کر ہنس پڑا اور نوکر کو حکم دیا, اسپتبل سے سفید گھوڑا
لے کر آئے۔ چند لمحے بعد نوکر ایک سفید صحت مند اور خوبصورت گھوڑا لے کر حاضر ہو گیا۔ دوست نے والد صاحب سے کہا، آپ کا گھوڑا بک گیا، بچے کو پڑھنے دیجیے اور میری طرف سے یہ ایرانی گھوڑا قبول فرمائیے۔ والد صاحب کو یہ تو نیا تحفہ ملا تو ان کا غصہ جا کی طرح بیٹھ گیا۔ دوسری طرف میرا حال سنیے، میں نے اپنے آپ کو مکان میں قید کر لیا اور اگلے 3 برس تک کسی سے ملاقات نہ کی۔ شاید آپ کو یقین آئے، میں واقعی 3 سال تک کسی سے نہیں ملا اور اس دوران المجد کے مشکل سوالات حل کرنے میں لگ رہا۔ میری والدہ صبح شام کا کھانا مجھے پہنچا دیا کرتی اور میں نماز اور سونے کے سوا باقی تمام وقت علمی محنت میں خرچ کرتا۔ 3 سال بعد میں مکان سے نکلا، گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ پھر میں نے معلومات لی کہ شہر میں علم حساب کے ماہرین کی محفل کہاں لگا کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ شیخ عباس جوہری کے مکان پر۔ میں اگلے ہی روز شیخ عباس جوہری کے مکان پر جا پہنچا، جہاں پر 18-20 بڑی عمر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے جو سب کے سب علم حساب کے چوٹی کے ماہرین میں سے تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان یہاں کیا کرنے آ گیا۔ میں نے کہا، میں اسی علمی محفل میں شرکت کرنے آیا ہوں۔ تم اس قابل بھی ہو؟ بالکل اسی قابل ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے المجد پڑھی ہے۔ مکمل کتاب پڑھی ہے نا؟ یا جی نہیں، میں نے المجد کو مکمل پڑھا ہے۔ اس کا ہر سوال حل کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ پھر اس مسئلے کو حل کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے ایک پیچیدہ سوال میرے سامنے رکھا جسے میں نے چٹکیوں میں ہی حل کر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیرت شیخ عباس کو تھی۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ ہر ہاتھ ایک جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پیچھے مکر ملازم سے کہا، میرا خاص صندوق لاؤ۔ نوکر مڑ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا صندوق لے کر آ گیا جس کی کنڈی میں کوئی ایسا تالا لگا ہوا تھا جو چابی کے بغیر کسی نامعلوم طریقے سے کھلتا تھا۔ شیخ نے اپنے طریقے سے تالا کھولا۔ اندر ایک نوٹ بک رکھی ہوئی تھی جس میں المجد کے تمام سوالات شیخ نے کے اپنے قلم سے حل کیے ہوئے تھے۔ شیخ نے اس سوال کا جواب نکال کر دیکھا جو مجھ سے حل کروایا تھا۔ ان کے اور میرے جواب میں صرف لفظوں کا فرق تھا، جواب ایک ہی ہے۔ شیخ نے پوچھا، تم نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟ لڑکے، ان کا یہ سوال سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں نے جواب میں پچھلے 3 سال کی ساری کارگزاری سنا دی۔ یہ سن کر ساری محفل واہ واہ کرنے لگی۔ پھر شیخ نے حکم دیا، میرے لیے عمدہ لباس تیار کیا جائے۔ اسے اگلے دن مجھے خلیفہ مامون کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ خلیفہ نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سے میری عزت افزائی کی۔ میرے والد صاحب نے شاید ہی کبھی اتنے دینار دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے بعد میرے شکایتی باعث سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیا اور یوں میری زندگی کے دن بدل گئے۔ سچ ہے، جو سچی نیت کے ساتھ محنت کرتا ہے اس کا پھل ضرور پاتا ہے، اس لیے ہمیں محنت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے کے لوگ اس طرح پڑھتے تھے اور آج کے لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، کیا کچھ نہیں ہے جو موبائل میں سارے دن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ صرف کچھ بھی نہیں کرتے تھے، موبائل نہیں استعمال کرتے، صرف علیحدہ کمرے میں تعلیم یہاں پہ علیحدہ کمرے میں اگر جا دیا تو موبائل کتابوں میں چھپا لیتے ہیں بچے۔